ابھی نوحہ خوانی کی گئی. ہاں میں لیاری ہوں, میں مادر کراچی ہوں, میں بانج نہیں ہوں, میں دنی ہوں کثرت اولاد کا, جن میں برادر یوسف کینان, ریکا حسن بن صبا, بنگال. تو اختر صاحب کا جب انتقال ہوا تو ہمارے سب سوگوار تھے, بہت غم ہوا ہمیں. تو آج جو ہے ہم یہاں ان کے انتقال کے بعد ہم آج یہاں اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں تاکہ بلوچ اتحاد تحریک لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لیاری میں ایسے عظیم شخصیتیں بھی گزری ہیں, ایسے عظیم لوگ بھی رہے ہیں جو قسم یعنی بے کسی کی حالت میں اس مقام تک پہنچے ہیں. کہتے ہیں نا, انہوں نے ثابت کر دیا اختر بلوچ نے کہ اگر جذبہ ہو, حوصلہ ہو تو غربت ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. یہ میرے آخری الفاظ نہیں ہے, سب کے سب جگالو ہے. اگر سیاستدان ہوتے وہ عبادت وغیرہ کے اس کو سمجھ لیتے تو آج ہمارا ملک اس حال میں نہیں ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں نا, وسائل ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, مسائل ڈھیر سارے ہیں, اور اشرفیہ کے وہ جو ہے عیاشیوں کے بعد لگے ہوئے ہیں. بجٹ پیش کیا جاتا ہے, غریبوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے, فلانا کیا جا رہا ہے, اور پھر ڈیلیگیشن یہاں سے باہر کے ملکوں میں بھیج دیا جاتا ہے کہ ہم موقف بیان کریں گے پاکستان کا. کتنے لوگ جاتے ہیں وہاں, کتنا خرچہ ہوتا ہے. ایک غریب ملک جو IMF کا جو ہے وہ قرضدار ہے, اور وہ جا کر وہاں پر عیاشیاں کر رہا ہے. ایک مجھے بات یاد آ گئی, اس وقت جب سیلاب آیا تھا, اینجلینا جو ایکٹریس تھی, بعد میں وہ مشیر بنی, وہ یہاں دورے وہاں بیٹھتے اور پڑھتے اور تبادلہ خیال کرتے. آہستہ آہستہ جب ہم نے میٹرک کر لی, اس کے بعد اختر صاحب ہارون کالج چلے گئے اور میں اردو کالج چلا گیا. لیکن ہماری نظریاتی ہمانگی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تعلق اس وقت اس مجلس میں چند ساتھی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سب کے بال تو سفید ہو گئے. ہمارا تعلق DSO سے تھا. یہاں جتنے بھی لیاری کے باشعور لوگ ہیں ان کے لیے ایک پیغام ضرور انہوں نے چھوڑا ہے, جو میرے لیے بھی ہے وہ آپ کے لیے بھی ہے, کہ علم کی شمعیں جلاتے چلو, اس راستے میں روشنی پھیلاتے چلو. اختر بلوچ آپ کا, اللہ آپ کو ایک ایسے مقام پر, مجھے امید ہے کہ اللہ نے ان کو ایک ایسے مقام پر رکھا ہوگا جہاں پر روشنی ہوگی ان کے لیے بھی اور ہماری آنے والے نسلوں کے لیے بھی. بہت شکریہ سر. اور ہمارا سرمایہ تھا لیاری کے, ہمارے بلوچوں کا ایک سرمایہ تھا, اور ایک بہت بڑا ایک نقصان ہے. اس نقصان کی ہم تلافی نہیں کر سکتے. میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ لیاری یونیورسٹی, بے نظیر بھٹو یونیورسٹی میں سنڈیکیٹ کا ممبر ہوں, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جو ڈی فارمیسی بلاک پروفیسر اختر بلوچ کے نام سے منسوب کروں, کیونکہ ایسے یادگار لوگ. بلوچ کلچر ڈے تھا تو میں وہاں پر, ہم اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے اپنے بلوچی پشک میں, میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. روشناس کرایا, ان کو آگے بڑھایا, ان کو ایک تحفہ دیا, کیونکہ ہم سب سے بڑا ہمارا سرمایہ کہ ہم ان کو تعلیم کی زیور سے آراستہ کر سکیں. اور ہمارا یہ پروفیسر صاحب عظیم انسان, جو میں اور حبیب حسن صاحب تو بس لفظوں میں بول سکتے ہیں, لیکن بہت بڑا نقصان ہے. اور انشاءاللہ جس نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر تک رہے اور دوستوں کا دوست رہا, ہر وقت مسکراہٹ, ہنسنا, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرنا. اور ابھی 3 سال پہلے اسی جگہ وہاں قبرستان جو ہے گلبائی کے پاس, وہ بھی پرانا ہی ہے, ہمارا ہی علاقے کا. تو یہ چیزیں کراچی کی ہی پیداوار ہے, کراچی کو ہی انہوں نے پیدا کیا ہے. تو کراچی ہم کراچی سے الگ نہیں ہیں, ہمیں کراچی سے الگ مت کریں, ہمیں اپنے آپ کو محدود نہیں کریں. کیونکہ بلوچ ہونا جو ہے وہ ایک, آپ سمجھ لیں کہ اس کے لیے تو کئی مسائل ہیں کہ وہ بلوچ بنے. اور کراچی کے اندر جس طرح سے آپ کو کوئی سپورٹ نہ ہو, اور لیاری کے اندر خاص کر
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کسی نے اس بات اس کو یا ہمت نہیں ہوئی ان کو یہ بات کرنے کی، یا انہوں نے جان بوجھ کر ایز اے پولیٹیکل کہ ہم کیوں اس بات کو کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اختر بلوچ کو جبری طور پر نکالنا ان کا کہ جس گھناؤنے سازش کے تحت شخص پہ الزامات لگائے گئے، کہاں ہیں لیاری والے؟ کہاں ہیں وہ مجلس سے؟ مجھے بتائیں نا. کیوں آپ لوگ سوتے ہو؟ آپ لوگوں کے اپنے مسیح اس وقت یاد آتے ہیں جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. زندگی میں تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. کرتے نا اس کے ساتھ کھڑے ہوتے نا. جس اذیت اور جس ذلت کا اس کو سامنا کرنا پڑا، مجھے افسوس ہے، چاہے وہ پڑھے لکھے طبقے کیوں نہ ہو، وہ سیاسی سماجی انجمن جتنے غیر سیاسی جماعتیں، میں سب کو یہ بات گوشوار کرنا چاہ رہا ہوں کہ کہاں تھے آپ لوگ اس وقت؟ کیوں اس کی عزت کی خاطر آپ لوگ روڈوں پہ نہیں آئے؟ کیوں آپ نے اس جھوٹے الزام کو اس کے سر سے نہیں ہٹایا؟ وہ اتنے مضبوط لوگ تھے. میں نے جب بھی ان سے ملاقات کی، جب بھی ان سے میرے بات ہوئی، تو ہمیشہ دوستانہ ماحول اور تعلیم اور نصیحت کے بات ہوتی تھی. اور انہوں نے جو لیاری کے لیے کیا ہے، میرے خیال میں ایک بہت بڑی اعزاز ہے لیارین کے لیے. لیکن اور ہمارے جو ہیرو ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. ایسے نہ ہو کہ اب ان کے بعد ہمارے جو ہیرو ہیں آج ان کی ہم قدر نہیں کرتے، لیکن کل یہی پر کھڑے ہو کے اسٹیج پہ ہم تقریر جاڑ رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ ہمارے زندہ ہمارے درمیان ہیں، بجائے ہم ان کے پاؤں کاٹنے کے، ہم وہ قوم بنے کہ ان کو آگے بڑھانے میں ان کا ساتھ دیں اور ان کو سپورٹ کریں. اختر بلوچ سے میرا تعلق 55 سال پرانا ہے. 1970 میں ہم دونوں ساتھ تھے. مجھ سے عمر میں چھوٹے تھے، وہ غالباً 10 سال کے تھے، میں قریباً 13-14 سال کا. اسکول کا دور تھا، ایک ہی علاقے میں رہتے تھے. تعلیم ایک ساتھ ہم پڑھ رہے تھے. وہ اسکول میں تھا، میں کسی اور اسکول میں تھا. البتہ ہماری بیٹک جو ہے، ایک ہماری کلب ہے دلی بلوچ کلب، وہاں پر ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو پڑھاتے تھے. وہ بڑی مشکل سے فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کی کلاسیں یہاں چلا رہے ہیں. اسی طرح سے ہمارے یہاں بیگم نصرت بھٹو کالج کے نام سے جو ہے کالج ہے، اس پر بھی کسی قسم کی کوئی دھیان توجہ نہیں دی جا رہی ہے. میں اپنے علاقے کے ایم پی اے محترم جناب یوسف بلوچ صاحب کو جو ہے خوش آمدید کہتا ہوں یہاں آنے پر. ادا کرتا ہوں کہ اس نے کسی کو کہتے ہیں نا یہ موقع فراہم نہیں کیا کہ وہ نہ کہے. انہوں نے اپنی دل کی باتیں کہیں اور بہت شکریہ آپ سب کا. آخر میں اختر صاحب کے حوالے سے صرف ایک بات کہوں گا کہ ہم نے یہ سیکھ لیا اختر صاحب کے اس جذبے سے کہ غربت جو ہے وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ کبھی نہیں بن سکتی. اختر صاحب نے ثابت کر دیا. چونکہ اس کے متعلق سب دوستوں نے، رفیع صاحب نے، سب نے اپنی اپنی باتیں کی. عزیر نے بہت گہری باتیں کی، چونکہ وہ اسی عزیر رسول صاحب ایک الجھنوں کو فیس کرتے رہے جس طرح اختر صاحب نے کیا. اللہ عزیر کو عمر دراز دے، صحت دے. یہ ان کا جذبہ ہے کہ وہ ان حالات کو فیس کر رہا ہے. لیکن اختر صاحب کا معاملہ بڑا سنگین تھا. وہ صدمہ جو ان کو پہنچا، جس کا ذکر تقریباً سب کچھ دوستوں نے کیا ہے.